کچھ تصاویر آپ کو دکھاتے ہیں. ان تصاویر کو دیکھ کے بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں سوال پیدا ہو رہے ہیں اور ہم سے بھی لوگ سوال کر رہے ہیں کہ یہ کیا ہے. یہ تصاویر ہیں ملک ریاض صاحب کی، جو ایک طویل عرصے سے غائب ہیں، منظر پہ نہیں ہیں، کہیں ان کی کوئی تصویر، کوئی چیز نہیں آ رہی سوائے ایک دو ٹویٹس کے، اور کوئی چیز نہیں تھی. یہ اچانک اتنی بڑی تقریب میں ملک ریاض موجود ہیں، لوگوں کے ساتھ ملے ہیں، گفتگو کی ہے. یہ کیا ہے؟ کیا اس تقریب کے ذریعے وہ کیا شو کرنا چاہتے ہیں؟ یہ تقریب بنیادی طور پر دبئی کی ہے، پاکستان کی نہیں. دبئی میں ملک ریاض اس وقت موجود ہیں اور پاکستان نہیں آ رہے ہیں، ان کے وارنٹ بھی ہیں، سب چیزیں ہیں. تو کیا ملک ریاض اب واپسی کی، جو ہم نے پہلے بھی بات کی، کوئی ڈیل شیل کے معاملات ہو رہے ہیں اور ان کے چیزیں کلیئر ہو رہی ہیں، واپس آ رہے ہیں؟ اس پہ ہم بات کرتے ہیں. ملک ریاض صاحب بنیادی طور پہ اس فنکشن میں بڑے پنکش قسم کے کوٹ میں موجود ہیں، اور یہ ایک فنکشن ہے جس سے نقطہ ایک ڈیجیٹل پلیٹ فارم جرنلزم کا سٹارٹ ہوا ہے انڈر دا سپرویژن آف کامران خان صاحب، پاکستان کے ایک بہت بڑے صحافی، ایک تحقیقاتی صحافت کا بہت ہی بڑا نام، بلکہ کہا جائے کہ اس وقت موجودہ وقت میں سب سے بڑا نام، تو نو ڈاؤٹ انہوں نے یہ ایک انیشیٹو لیا ہے اور یہ بہت بڑا ہے. اور یہ صرف پاکستان کی حد تک نہیں، یہ نقطہ انڈیا، نقطہ پاکستان، خلیجی ممالک میں بہت سے ممالک شامل ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یورپ اور امریکہ تک اس کا نیٹ ورک پھیلا ہوا ہے. بہت سے ہمارے دوست، ہمارے سینئر، ہمارے استاد بھی اس کا حصہ ہیں، بہت سے جونیئر بھی ہمارے اس کا حصہ ہیں نقطہ کا. تو یہ ایک بنیادی طور پہ ایک پلیٹ فارم ہے جس میں وہ ہے. لیکن ملک ریاض صاحب کا اس سے کیا تعلق ہے؟ یہ سوال اس وقت بڑا اہم ہے. ملک ریاض صاحب بنیادی طور پر دبئی میں موجود ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ مبینہ طور پر یہ جو پروجیکٹ ہے اس کے پیچھے ملک ریاض صاحب موجود ہیں. فائنینس ان کا ہے، وہ فائنینسر ہیں، اور ملک ریاض صاحب اس سارے عمل کے پیچھے ہیں. اب واللہ عالم بالصواب، اس کی تردید تائید جو ہے وہ ملک ریاض صاحب کی جانب سے تو نہیں آئی ہے، نہ ہی کامران خان صاحب جو ہمارے سینئر صحافی ہیں، ہمارے استادوں میں ہیں، ان کی جانب سے کوئی ایسی چیز ہے. بہت سے پروجیکٹ ہوتے ہیں، بہت سے گروپس ہوتے ہیں، اس کے پیچھے بہت سے فائنینسر ہوتے ہیں، ان کے شیئرز ہوتے ہیں، یہ چیزیں. اب اس میں کیا ہے؟ لیکن اصل جو ہمارا پوری خبر کا ہے وہ یہ ہے کہ ملک ریاض صاحب منظر عام پر بہرحال آئے ہیں. وہ ایز اے گیسٹ وہاں پر موجود تھے، وہ چیف گیسٹ ہیں، وہ فائنینسر بھی ہیں، تو وہ کاروباری آدمی ہیں، اس میں ان کا پیسہ ہو سکتا ہے. مختلف ٹی وی چینلز میں لوگوں کے پیسے ہوتے ہیں. پھر ان کے حوالے سے ایک اور خبر پچھلے دنوں میں جب یہ تصویر آئی ہے اس پہ ساتھ آئی کہ مجھے لاہور میں دوستوں نے بتایا کہ ایکسپریس کی جو ڈیل، ایکسپریس کی جو خرید و فروخت ہے، اس میں بھی ملک ریاض صاحب کی پارٹی شامل ہے، ان کی کمپنی شامل ہے، اور وہ اس کو ٹیک اوور کر رہی ہے. اب اس میں دو تین سوال پیدا ہوتے ہیں. ایک تو کہ ملک ریاض صاحب کو میڈیا کی یا سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے، اس پہ بھی ہم بات کریں گے. ساتھ ہی ملک ریاض صاحب کا اب یہ کوئی گروپ بنے گا، اس سے کوئی پریشر ٹیکٹس کے لیے استعمال ہوگا اور ان کے معاملات ڈیل کے ہو جائیں گے، اس کو بھی ہم شامل گفتگو کرتے ہیں. اور ملک ریاض صاحب جو ہے اس طرح سے کیا ان کے چیزیں حل ہو جائیں گی، اور جو بحریہ ٹاؤن ہے اس سے جو ایک مایوسی کے بادل ہیں وہ چھٹ جائیں گے، اس پہ بات کریں. سب سے پہلے تو چیز ہے کہ انفارچونیٹ جو کچھ بحریہ ٹاؤن کے ساتھ ہو رہا ہے وہ پاکستان میں ملک ریاض صاحب کے ساتھ تو جو ہو رہا ہے وہ خود بھگتیں گے یا اس کا جواب دیں گے. لیکن جو پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنے والے لوگ ہیں نا، وہ بڑے پریشان ہیں، جو لوکل ہیں، جو اوورسیز ہیں، دونوں طرح کے. اعتماد سا اٹھ گیا کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، کہ ایک سیاسی معاملہ ہے، اس پر اتنا زیادہ پریشر بن رہا ہے کہ کہیں ہماری انویسٹمنٹ نہ ڈوب جائے. یہ خوف ہے لوگوں کے دلوں میں اور لوگوں کے ذہنوں میں. دوسری چیز یہ ملک ریاض صاحب کیا واقعی اس گروپ کے پیچھے ہیں، فائنینسر ہیں، تو ان کے چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی اس سے. اچھا، اس میں ایک بڑا ڈیفرنٹ ہے پرسپیکٹو کہ جب اگر تو کوئی طاقتور حلقہ کسی کو سرنڈر کروانا چاہتا ہے تو میڈیا کا ہاؤس کا کرنا یا میڈیا کا استعمال کرنا یا سوشل میڈیا، اس سے یہ کوئی سروکار نہیں ہوتا کہ اس سے وہ اپنا پریشر بنا سکے گا. اپنا موقف ضرور دے سکتا ہے جو شاید اس کے خلاف ون سائیڈڈ بن رہا ہو، لیکن یہ نہیں ہو سکتا. اور پھر دوسرا یہ ہے جس قسم کے پروفیشنل صحافی اس میں موجود ہیں، اور میں اس بات کا بہرحال ضرور برملا اظہار کروں گا کہ وہ اس قسم کے معاملات ان میں نہیں وہ ہو سکتے. نہ کامران خان صاحب ہیں، باقی وہاں پہ
جو دبئی میں فیصل عزیز صاحب ہیں، امبر شمسی صاحبہ یہاں پاکستان میں ہیڈ کر رہی ہیں، لاہور میں مرتضیٰ ڈار صاحب ہیں، کراچی میں مسعود رضا صاحب ہیں، مختلف بہت سے ایسے لوگ ہیں، یہ بڑے پروفیشنل لوگ ہیں اور بہت ہی کمپیٹنٹ اور بڑے منجھے ہوئے اور بڑے ایماندارانہ قسم کی صحافت کرنے والے یہ تمام لوگ ہیں. تو یہ تو ایک فوری طور پر رد ہے کہ اس قسم کے ہاں موقف وہ اپنا دے سکتے ہیں، وہ تو سب کو حق ہے اور ان کا بھی پرسپیکٹو چلائیں گے ان کے سابق اگر یہ ہوتا ہے تو. دوسری بات یہ ہے کہ وہ اگر فائنینسر ہیں تو یہ ایک اچھی بات ہے کہ اتنا بڑا ایک ادارہ بن رہا ہے، اس کے پیچھے اگر اسٹرانگ فائنینسر ہوں، اور فائنینسر ہمیشہ یہ ہوتے ہیں کہ وہ اپنے بزنس کو گرو کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں اگر آج میں نے 1 ارب ادھر لگایا ہے، 10 کروڑ میں ادھر لگا رہا ہوں، 5 ادھر لگا رہا ہوں، تو کل کو مجھے یہاں سے ریٹرن وہاں سے ریٹرن. اور ادارے جرنلزم کے ہوں یا باقی ہوں، آپ کو پتہ ہے بغیر فائنینس کے وہ نہیں چل سکتے، کوئی بھی نہیں ہے. آج کل آپ چھوٹی سی دکان نہیں چلا سکتے ہیں، تو چاہے وہ بینک سے قرضہ لینا پڑے یا چاہے کسی سے قرض لینا پڑے، کسی کو پارٹنر بنانا پڑے. تو یہ اگر وہ ہے، میں بتا رہا ہوں اگر وہ اس میں ہیں لوگ، کیونکہ یہ لوگ بات کر رہے ہیں، میرے پاس اس کا کوئی پروف نہیں ہے تو میں اس بات پہ کر رہے ہیں. دوسرا ایکسپریس کے حوالے سے ہے تو ایکسپریس کو بھی خریدنا، اگر وہ خرید بھی رہے ہیں تو بہت سے لوگوں نے چینلز خریدے ہیں، بہت سے لوگ اپنے چینلز کی طرف آ گئے ہیں اور کہتے ہیں جی پروٹیکشن بھی ہوگی، جی بالکل ہوگی، وہ اپنا پروٹیکشن بھی کر سکتے ہیں. لیکن یہ کہا جائے کہ اس سے وہ ساری چیزیں مولڈ کر لیں گے، اپنے خلاف ہونے والا یہ رک جائے گا پریشر، تو میں نے پہلے عرض کیا کہ ایسا ممکن نہیں ہے. لیکن خوشائن بات جو بحریہ ٹاؤن میں کام کرنے والے لوگ ہیں، بحریہ ٹاؤن میں انویسٹمنٹ کرنے والے لوگ ہیں، ان کے لیے خوشائن بات ضرور ہے کہ ملک ریاض کی انہوں نے جھلک دیکھی، انہوں نے کہا اچھا ہاں بھائی یہ تو ماشاءاللہ. بہت سی خبریں تھیں کہ وہ بیمار بھی ہیں، بہت سی خبریں وہ روپوش ہو گئے ہیں، وہ کبھی منظر پہ نہیں آئیں گے، جو اس طرح کے ٹویٹس کیا ہے اس طرح کے، لیکن وہ تمام تر چیزوں کی تردید ہو گئی ہے. تو اب وہ دبئی میں موجود ہیں. بحریہ ٹاؤن دبئی کی تیاریاں ہو رہی ہیں، کیونکہ اس کے شاید قریشی نے بھی اعلان کیا تھا کہ ہم بحریہ ٹاؤن دبئی بھی لا رہے ہیں اور بہت بڑے لیول پہ لا رہے ہیں. اور بحریہ ٹاؤن کراچی کے حوالے سے ملک ریاض کا ٹویٹ آ چکا تھا، بحریہ ٹاؤن پورے کے حوالے سے ان کا ٹویٹ بھی آیا، تو ہم جو ہے وہ بھرپور ساتھ ہیں. تو یہ اب کہا جائے کہ کسی طرح سے بحریہ ٹاؤن کراچی کو یا کچھ چیزوں کو چھوڑ چھاڑ کے ملک ریاض جو ہیں وہ چلے گئے ہیں اس کا اور غائب ہو گئے ہیں. تو اب کیا بنے گا لوگوں کا، اس کی بہرحال ایک تردید ہوگی. اور مجھے 2-3 ڈیلرز کے وہ تصویریں میں نے انہیں شیئر کی، میں نے کہا یہ دیکھیں آپ ملک، انہوں نے کہا ہم نے بھی دیکھی ہیں یہ تصاویر. تو وہ میں نے کہا کس قسم کا ریئیکشن آپ کے ڈیلرز کمیونٹی میں اور جو وہاں رہنے والی کمیونٹی ہے، جو باقی لوگ جو ان کے ساتھ بات ہوتی رہتی ہے، جو پرچیز کرنے والے ہیں، کیا کہیں گے بائر اور سیلر، ان کے ہاں وہ کہتے ہیں کافی اطمینان یہ محسوس ہوا کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے سب کچھ تو چیزوں میں آگے بڑھ رہے ہیں. تو بھائی آپ اطمینان رکھیے، سکون رکھیے، بہتر ہی ہوتا ہے انشاءاللہ لوگوں کے لیے. اور اگر ملک ریاض صاحب کے ہیں تو وہ جانیں، عدالت جانیں، حکومت جانیں، ان کے معاملات جانیں. اور اگر وہ نقطہ جو ایک چینل کا آغاز ہوا ہے اس کے پیچھے ہیں تو بیسٹ وشز ہیں ان تمام لوگوں کے لیے جو نقطہ پہ اس وقت کام کر رہے ہیں. باقی بحریہ ٹاؤن کراچی کو کچھ نہیں ہو رہا. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، آج سے 3 سال پہلے جب یہ معاملات تھے 2018 کے، پھر 2022 میں جب ایشو اٹھا، پھر پچھلے سال 23 میں، اور آج 2024 کے نومبر کو بھی میں یہی بات کروں گا. بحریہ ٹاؤن کراچی کو کچھ نہیں ہوگا، لوگوں کی انویسٹمنٹ کو کچھ نہیں ہوگا، قیمتیں اوپر نیچے ضرور ہوں گی لیکن بحریہ ٹاؤن وہیں قائم رہے گا. آپ کی رائے کیا ہے ضرور بتائیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.